الیکشن کمیشن کے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے. کانسٹیٹیوشن ہے اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں. الیکشن کمیشن کے پاس از خود ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنا کوئی اختیار نہیں ہے. رولز میں نہیں ہے, لا میں نہیں ہے, آئین میں نہیں ہے. اس پہ ہیئرنگ ہوتی ہے, 90 دن کا ٹائم ہے, اس کے خلاف اپیل ہے. الیکشن کمیشن میں ہم ضرور چیلنج کریں گے. اس کے ساتھ پھر آج ایک بار پھر انہوں نے واک کا جو پلان کیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, پارلیمنٹ سے جانا تھا سپریم کورٹ کی طرف, اس حوالے سے بھی گوہر صاحب فرما رہے ہیں, سنیے. آج پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین نے ایک اور افسوسناک دن پارلیمان کے اندر گزارا. 5 دن کے اندر خان صاحب کو 3 کنوکشنیں ہوئی. یہ رہائی انشاءاللہ ہر حال میں ہونی ہے. ہمارے پارلیمنٹیرین کو ڈسکوالیفائی کنوکٹ کیا جا رہا ہے. ہماری آواز یہی ہے, ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. سپریم کورٹ کے سامنے جانے سے بھی روکے, پھر ہم کہاں چلے جائیں. یہ وقت ہے ملک کو بچانے کا, جمہوریت کو بچانے کا. اچھا, ایک تو آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, دوسرے بتائیے گا کہ یہ اب دیکھا وہ جمشید دستی صاحب والا ریورس ہو گیا, چترالی صاحب والا. آج خبریں آ رہی ہیں کہ راہداری ضمانت مل گئی ہے جو ہے زرتاج گل صاحبہ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی, تو وہ ذرا متعلقہ عدالتوں میں جا کے کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ذرا پرو ایکٹیولی اس معاملے کے اوپر چل رہا ہے؟ تھوڑا سا انتظار کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے اگر نہ کسی کو اسٹے آرڈر ملے تو اس کے بعد؟ نہیں, جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے تو اپیل میں تو وہ جا ہی نہیں سکتے. یہ تو مطلب بڑی قانونی نقطہ ہے. ابھی وہ راہداری ضمانت تو آنے کی ہے نا, مطلب وہ ہاں وہ گرفتاری نہ ہو جائے تو راہداری ہے. وہ تو خیر بہر ان کی لیگل طریقہ ہے. میں نے یہ چیک کر لیا ہے, ریاست ان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے گی. سرنڈر کرنا ہے تو کرے, نہیں کرنا تو وہ گھومتے پھرتے رہیں. حکومت ملی ہوئی ہے ساتھ میں؟ جی بالکل ملی ہوئی, یہ تو بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, نہیں گرفتار کرنا, چھاپے نہیں مارنے ان کو گرفتار کرنے کے لیے. میں تو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بانی نے خود یہ مطلب جیل سے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اس تحریک کو میں خود لیڈ کروں گا, عمران خان صاحب لیڈ کریں گے. باہر آ کر لیما خان صاحبہ نے بھی یہ بات کی, گور صاحب نے بھی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ بات کرتے رہے. تو پھر اگر یہ کامیاب ہوا ہے تو اس کا کریڈٹ عمران احمد نیازی صاحب کے پاس جاتا ہے, اور یہ اگر ناکام ہوا ہے تو کریڈٹ وہ بھی ان کو ملتا ہے. دوسری چیز یہ دیکھنی تھی کہ دیکھیں اب پہلے تو یہ اراکین قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا کام کیا تھا اسلام آباد کے اندر. دوسرا, سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور جیسے بڑے شہر کو چھوڑ کر اسلام آباد کے اندر کیا کر رہے تھے؟ وہ تو حلقے کی سیاست کرتے ہیں نا, الیکشن لڑے ہیں نا, تو وہاں پر ان کا ایک حلقہ بھی ہے نا. حلقے سے لوگوں کو انہوں نے موبلائز کرنا تھا, لوگوں کو لے کر آنا تھا. اب ان کو انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنان خود نکل آتے ہیں. تو جب لیڈر جو ہے وہ چھپ کر بیٹھا ہو اسلام آباد کے اندر محمود اچک صاحب کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ورکر ان کا کیوں باہر نکلے گا, ان کا حمایتی کیوں باہر نکلے گا؟ دیکھیے, آپ نے 100 بندے کا انتظام کرنا ہے نا, تو آپ نے ان کے لیے کوسٹرز, رہائش, باہر نکلنا, ان کو پک کرنا, ڈراپ کرانا, کھانا پینا, تمام انتظامات کرنے ہوتے ہیں. یہاں پر صرف سوشل میڈیا کے یہ شیر ہیں, باہر آ کر بڑی بڑی باتیں کریں گے, بیان کریں گے, اور عملی طور پر صفر. یہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے پارٹی. روز جناب سڑکوں پر آنے کی کال, یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا. ویسے وہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, اگر ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ کیوں ہمارے اوپر اتنی پابندیاں لگاتے ہیں؟ آرٹیکل دفعہ 144 لگا دیتے ہیں, پورے آپ لاہور بند کر دیتے ہیں, سڑکیں بند کر دیتے ہیں. لاہور بند ہوا ہے جی, لاہور کے اندر 144 لگی ہوئی تھی. لاہور سڑکیں کدھر بند ہوئی ہیں؟ پنڈی اسلام آباد اب گھومے, یہاں پہ بھی 144 لگی ہوئی تھی. 144 لگی ہے. داخلی خارجی راستے دیکھیں آپ نے, شہر کے اندر گھومے ہیں. میں کل 60 سے 70 کلومیٹر جو ہے میں نے گاڑی ڈرائیو کی ہے. پنڈی بھی گیا ہوں, اسلام آباد بھی تھا. ایک جگہ پر ایک کنٹینر نہیں تھا. ہاں, سننے میں آیا کہ اڈیالہ والی سائڈ پر کوئی انہوں نے کسی ناکے کے پاس, گورکھپور جو کوئی ہے ناکا, اس کے پاس انہوں نے کوئی کنٹینر لگا دیا تھا. لوگ نکلے نہیں پائے. چوئی صاحب بات کر رہے ہیں, تھک چکے ہیں. صحیح, جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں نا, وہ طلال چوئی صاحب وہی بات کر رہے ہیں کہ جی لوگ نکلے, اب ہم نے کچھ گرفتار کر لیا. ان کو سنیں کیا فرما رہے ہیں. پورے اسلام آباد میں 100 سے کم لوگ مختلف جگہ پر 5-5, 4-4 منٹ کے لیے نکلے, جس میں سے 3 جگہ پر 10 لوگ خواتین اور مرد جو ہیں انہیں پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا. اسی طرح پنجاب میں یعنی رسپانس لیول یہ تھا کہ ایگزیکٹلی کوئی 950 کے قریب لوگ پورے پنجاب میں 2-2, 4-4 منٹ کے لیے نکلے, جس میں سے چند لوگوں کو پولیس نے پک کیا. پھر تمام ایم پی اے ایم این ایز کو پنجاب نے چھوڑ دیا. وفاق میں کسی ممبر کو ہم نے نہیں پکڑا, بلکہ ممبر جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں وہ بہترین انہوں نے کھانا کھایا, وہاں گپے ماری. سر جی, میں بات کمپلیٹ کر رہا تھا, آپ نے طلال صاحب کو لے آئے بیچ میں. اچھا بھائی, جو اسلام آباد کے 3 حقیقی ایم این ایز تھے, اسلام آباد کے, وہ کہتے ہیں نا فارم 45 والے حقیقی ایم این اے, وہ کدھر تھے آپ نے دیکھیں؟
کل سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں کس جگہ، بتائیں مجھے آپ. خاور صاحب تین ہے نا کی میں نے کہتے ہیں، کدھر ہیں وہ؟ جی جی صاحب، یہ تو 5 سے پہلے ہی 4 کو ہی انہوں نے لاہور کے اندر داخلی راستے جو ہیں کنٹینر لگا کے ساری جگہ بند کر دی تھے. تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ تو بند کر دیا تھا. یعنی شرک پور سے وہ میرے دوست ہے، اس نے آنا تھا مجھے ملنے، کہتے جی میں گھر سے نکلا ہوں تو آگے بند ہے اور میں آج آ ہی نہیں سکتا. ناظرین آپ نے سے دیکھا دنیا میں رہتے ہیں. ظاہر آن گراؤنڈ سچویشن کیا رہی. ظاہر ہے ایک تاثر یہ ہے کہ جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف نکلا کرتی تھی اس طرح نہیں نکلی، لیکن ظاہر چوئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک تحریک موجود تھی، تمام تر چیلنجز کے باوجود پارٹی نکلی. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پارٹی کی یہ جو تحریک شروع ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چلتی رہے گی، یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے.